وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ انعام رکوع نمبر 11 ہے، آیت کریمہ کا نمبر 91. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان کافر لوگوں نے وما قدر اللہ حق قدری، ان کافر لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی صحیح قدر نہیں پہچانی. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا. قل، آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب، کس نے اتاری وہ کتاب، جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نورا وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے. تبدونہا وتخفون کثیرا، تبدونہا، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، جس کتاب کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی. ما لم تعلموا انتم، جو نہ تم جانتے تھے، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قل اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم خود ہی اس سوال کے جواب میں ان کافروں سے اتنا کہہ دو، اللہ، وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرہم، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، فی خوضہم یلعبون، کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں. تو یہاں سے سورہ انعام رکوع نمبر 11 ہے. اس سے پہلے والے رکوع میں ہم نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ سنا تھا. اور یہ قرآن کریم کا وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 18 حضرات انبیاء کرام ان کا تذکرہ یعنی ان 3-4 آیتوں میں کیا ہے. ایک رکوع کے اندر ہی 18 حضرات انبیاء کرام ان کے نام ہے اور ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں ہے
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان انبیاء کرام کی اتباع، ان کی پیروی اور انہی کی طرح امت کے ساتھ رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور آخر میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا کہ آپ اپنی امت کے سامنے، ان مشرکین کے سامنے یہ بات رکھیے۔ اب یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی مشرکین مکہ ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ یہودی جو ہیں ان کا بھی ضمناً تذکرہ ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ وما قدر اللہ، یہ ماضی منفی ہے، قدرہ کے اوپر ما آ گیا، ما یہ ماضی کے اوپر آتا ہے، اور لا کا لفظ یہ مضارع کے اوپر آتا ہے، تو یہ اس کو مثبت سے منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وما قدر اللہ جمع مذکر غائب کا صیغہ قدر، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق قدری ہی، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قدر کے معنی یعنی تعظیم کرنا، پہچاننا، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی انہوں نے تعظیم نہیں کی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچانا نہیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے پہچاننے کا حق تھا۔ کب؟ جب قالو، ان لوگوں نے کہا، ما انزل اللہ، یہاں بھی ما نفی کے لیے، نہیں اتاری اللہ نے، اللہ بشرن، کسی بھی بشر پر، کسی بھی انسان پر۔ یہ بشر نکرہ ہے، اور جب نکرہ ہو تو اس کے معانی کے اندر، یعنی اس کی جو معانی ہے اس معانی کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ علی بشرن، کسی بھی بشر پر، اگر علی البشر ہوتا تو اس سے خاص کوئی پیغمبر ہوتے، جس کا وہاں پہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ نازل نہیں کیا۔ لیکن علی بشرن نکرہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بشر پر، کسی بھی انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ نہیں اتارا۔ من شیء، کسی بھی چیز میں سے کوئی وحی اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں نازل کی۔ اور آپ کہہ دیجئے من، کون ہے، انزلہ، جس نے اتاری، الکتاب، وہ کتاب، الذی، اس میں موصول ہے اشارے کے لیے آتے ہیں، جس کا معنی ہم کرتے ہیں جو، جاء بہ، لے کے آئے اسے موسیٰ علیہ السلام، وہ کتاب کس نے اتاری ہے، آپ ان سے سوال کیجئے۔ نوراً، وہ روشنی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، اور اس کے اندر عقائد کا تذکرہ بھی ہے۔ تو ہدن ہدایت، اور نور روشنی، روشنی سے مراد زندگی گزارنے کے طریقے، اور ہدایت سے مراد صحیح عقائد۔ اس کتاب کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ اور جو مشہور کتابیں ہیں قرآن کریم کے علاوہ، تورات، زبور اور انجیل، تو اس میں واحد تورات کتاب ہے جس کے اندر احکامات تھے، احکام عشر، احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ باقی زبور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ترانے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی احکامات نہیں تھے، احکامات اس کے اندر بشارتیں تھیں یا واقعات تھے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی احکامات دیے گئے تھے جو تورات کے اندر تھے۔ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ فرمایا وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس میں روشنی بھی ہے، روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تم لوگوں نے اسے بنایا۔ تجعلون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، آخر میں ہو ضمیر ہے، تم لوگوں نے اسے بنا دیا۔ قراطیس، قرطاس کی جمع، پہلے یہ لفظ گزر چکا کہ جس کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اسے قرطاس کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ تم نے متفرق مختلف کاغذوں میں اسے لکھ رکھا ہے۔ اور تبدونہ، بدا یبدو سے ظاہر کرتے ہو اس میں سے کچھ، وتخفون کثیرا، اور اکثر جو حصہ ہے وہ تم چھپاتے ہو۔
وعلمتم مجہول کا صیغہ ہے، تمہیں سکھایا گیا، ما وہ علم وہ چیزیں لم تعلمو جس کو تم نہیں جانتے تھے، انتم تم لوگ، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، آبا اب کی جمع، باپ کو کہتے ہیں باپ دادا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے اسے نازل کیا اس کتاب کو، ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، فی خوضہم یلعبون کہ یہ اپنی جو بےہودہ گفتگو ہے اس میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ خوض کہتے ہیں گھسنے کو، اصل اس کا جو معنی ہے وہ پانی کے اندر گھسنا، تو خوض کے معنی یعنی بےہودہ گوئی کرنا یا کسی چیز کے اندر مین میک نکالنا، تو یہ ہے خوض۔ یلعبون لعب سے کھیل کود جو ہے جس کے اندر یعنی ان کی جو بےہودہ گفتگو ہے جس میں یہ مشغول ہیں اسی کے اندر ان کو چھوڑ دیں، یلعبون کی یہ دل لگی کرتے رہیں، کھیلتے رہیں۔ تو آیت کریمہ کے مفردات اور ترجمہ تو ہم نے سن لیا، اب آیت کریمہ کی جو مراد ہے کہ آیا اس کا مصداق کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ بھئی چونکہ یہ مکی صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے جو آخری ایام ہیں، جو آخری عرصہ ہے، اس کے اندر یہ صورت اور اس کے بعد والی صورت یہ نازل ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں اس کا مصداق وہ قریش مکہ ہے۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور قرآن کریم ان کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کلام نازل کیا، تو انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بھی انسان پہ کسی بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو یہ تو یعنی اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر ہے، لیکن اس کے بعد فوراً اسی آیت میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے یہ یعنی اتنی اچھی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے سوال کیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب ہے وہ کس نے نازل کی ہے یہ آپ بتائیں۔ تو مشرکین مکہ ان کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی علم نہیں تھی، کیونکہ وہ مشرک تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ وہ جانتے تھے، نہ ان کو یعنی زیادہ معلومات تھی اور نہ وہ ان کو مانتے تھے۔ تو دوسری جو تفسیر ہے وہ اکثر جو حضرات مفسرین کرام نے کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور پھر اس صورت کے نزول تک کافی وقت گزر چکا تھا، تو اس دوران مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف امداد لینے کے لیے یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ جی ہم میں سے ایسا ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں، ان کی دعوت کا راستہ روکیں۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہم نے پڑھ لیا یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یہ جو مشرکین مکہ سوال کیا کرتے تھے یہ مدینہ منورہ کے یہودی ان کو بتا دیا کرتے تھے، جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ اور اس طرح اسکندر ذوالقرنین کے متعلق یہ سوالات، تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس بارے میں پوچھیں۔ تو اس دوران ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے جب یہودیوں سے کہا تو یہودیوں نے کہا کہ جی یہودیوں میں سے بھی ان کے بڑے عالم تھے، ایک روایت کے اندر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مالک ابن سیف تھا، اور بعد نے کہا کہ فخاص ابن عازورہ یہ ان کا عالم تھا، اور اس نے کہا تھا دوران گفتگو کہ بھئی اللہ نے آج تک کسی بھی شخص پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، کسی پہ وحی نہیں اتاری۔ تو کہتے ہیں اس میں بہت سارے یہودی وہ ان سے ناراض بھی ہو گئے کہ جی آپ نے یہ کیسی بات کی ہے، اور پھر اسی غلطی کی وجہ سے کہتے ہیں اس کو مذہبی پیشوائی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تو اس نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان مشرکین نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح تعظیم نہیں کی، قدر نہیں کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام ان کو تو مانتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، ضد اور تعصب کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ نازل نہیں کیا. تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب وہ کس نے اتاری، جس کے اندر نور بھی ہے، روشنی اور ہدایت بھی ہے. تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، الگ الگ کاغذوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو، اکثر چھپا لیتے ہو. جو تمہاری خواہشات یا جو تمہارے ماننے والے لوگ ہیں جن سے تمہیں نذرانے ملتے ہیں، اگر ان لوگوں کی خواہشات کے خلاف کوئی مسئلہ، کوئی حکم تمہیں ملتا ہے تو اس کو تم چھپا لیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مرتبہ بنو مخزوم کی ایک عورت، فاطمہ نامی عورت، اس نے چوری کی اور وہ پکڑی گئی، اس کے اوپر جو ثبوت گواہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو چوری کی حد ہے، حد سرقہ، کلائی سے اس کا ہاتھ کو کاٹا جائے، تو جب یہ حکم صادر فرمایا تو چونکہ وہ ایک معزز قبیلہ تھا تو اس کے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ محبوب صحابی تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ، اس کے پاس آئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی بے عزتی ہوگی اس میں. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی سفارش کی، یا رسول اللہ یہ بڑا معزز قبیلہ ہے اور مجموعی لحاظ سے یہ بڑا اچھا قبیلہ ہے، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، لہٰذا اس عورت کو معاف کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہود و نصارہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی غریب شخص وہ چوری کرتا، کوئی گناہ کرتا، اس کو سزا دیتے، اور کوئی امیر شخص اگر اس سے کوئی اس طرح کا گناہ ہوتا تو اس کو معاف کر دیتے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تبدونہا وتخفون کثیرا، کم حصہ تم ظاہر کرتے ہو، اکثر تم چھپاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے آباء و اجداد وہ نہیں جانتے تھے. قل اللہ، اب یہاں تک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا. اب فرمائے کہ آپ کہہ دیجئے، چونکہ یہ لوگ تو جواب نہیں دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ کس نے نازل کی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ نے نازل کی. ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، کہ یہ لوگ اپنی بیہودہ گفتگو کے اندر دل لگی کرتے رہیں، اسی کے اندر یہ مصروف رہیں، کھیلتے رہیں. وہذا کتاب، غور و خوض، کئی بار یہ لفظ گزر چکا کہ غور خوض اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو غور اچھی چیزوں کے اندر فکر کرنا، تدبر کرنا، اور خوض کے معنی یعنی کسی چیز کے اندر بری نیت سے، برے ارادے سے غور و فکر کرنا، کہ اس کے خلاف کوئی دلیل ڈھونڈنا کہ آیا کوئی کتاب ہے، کوئی اور چیز ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط، تو اسے کہتے ہیں خوض. وہذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب انزلناہ بڑی برکت والی کتاب ہے. جس طرح اوپر تورات کا ذکر تھا فیہ ھدی و نور، تو فرمائے اسی طرح یہ بھی بڑی برکت والی کتاب ہے. انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، باعث برکت، مصدق الذی بین یدی، اور یہ آسمانی جو ہدایات ہیں اس سے پہلی کی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکۃ المکرمہ، ام القریٰ، اس کے لوگوں کو آپ خبردار کریں. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو خبردار کریں. والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری پوری نگہداشت کرتے ہیں. یہ کتاب اسی کتاب کی طرف، پہلے تورات کا ذکر، اب قرآن کا ذکر، کہ جس اللہ نے تورات نازل کی اسی نے یہ کتاب نازل کی. انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا. مبارکن، بڑی برکت والی کتاب ہے. مصدق الذی بین، برکت والی کتاب کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کتاب کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں.
نہیں، بلکہ برکت سے مراد یہ ہے جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک صحابی نے اس وقت کہا تھا کہ جب تیمم کا حکم نازل ہوا، پانی نہیں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا غزوہ مریسیع کے موقع پر، غزوہ بنو مصطلق بھی اس کو کہتے ہیں، سن 5 ہجری میں۔ تو اب سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پانی نہیں تھا، ہار گم ہونے کی وجہ سے اب وہاں سے اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہ کر سکے، تو جس کی وجہ سے صحابہ پریشان ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ تو اس وقت اس صحابی نے کہا تھا کہ صدیق اکبر، یہ تمہارے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے، ہم نے کئی برکتیں دیکھی ہیں، یہ تمہارے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے جو آج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی کہ جہاں پانی نہ ہو ہم تیمم کر لیں۔ تو اسی طرح فرمائی یہ برکت والی کتاب، تو جس طرح اس کی تلاوت میں برکتیں ہیں، اسی طرح اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تمہیں آسانیاں دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے، اعزازات سے تمہیں نوازا ہے۔ مصدق الذی بین یدی، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس وحی کی، ان تعلیمات کی، بین یدی جو اس سے پہلے ہیں۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ہاتھ چونکہ سامنے ہوتے ہیں تو اس لیے یدئی کا لفظ یہ سامنے کے لیے آتا ہے، جو اس کے یعنی اس سے پہلے ہے تو ان کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ اور کئی مقامات پہ میں بتا چکا ہوں کہ تصدیق کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے مصدق الذی بین یدی، کہ قرآن یہ تورات اور انجیل ماقبل کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، ان کو سچ بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی سچی کتابیں ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے مصدق الذی بین یدی، کہ یہ مصداق بن کر آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان کے اندر چونکہ پیشگوئیاں موجود تھیں کہ اس طرح کتاب بعد میں نازل ہوگی، اور یہ کتاب ان پیشگوئیوں کی مصداق ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے بستیوں کا جو مرکز ہے، ام القرى، کہتے ہیں ماں کو، القرى قریۃ کی جمع، تو ام القرى کے معنی بستیوں کی ماں، ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو یہاں ام القرى سے مراد یعنی بستیوں کے مرکز مکۃ المکرمہ ہے، کہ آپ مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اس کو ام القرى اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی یعنی لوگ تھے تجارت کرنے والے، جو قافلے آتے جاتے تھے شام سے یا یمن سے، تو ان کا جو راستہ تھا، جو مرکز تھا درمیان میں، وہ مکہ تھا۔ اور اسی طرح مکہ سے جو قافلے جاتے تھے، سردیوں کے قافلے، گرمیوں کے قافلے، تو یہ لوگ سردیوں میں شام کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ درمیان میں سینٹر کی ہونے کی وجہ سے اس کو تمام بستیوں کی ماں کہا گیا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو براعظم ایشیا اور افریقہ، تو اسی طرح یورپ، ان جہاں پہ یہ ملتے ہیں یہ تینوں، تو ان کی جو ملاپ کی جگہ ہے وہ یہی سعودی عرب مکۃ المکرمہ ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تم لوگوں پہ حج کو فرض کیا، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس پہلے گھر کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے، وہ پہلا گھر جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مکۃ المکرمہ میں بنایا۔ تو علماء نے لکھا اس وجہ سے، یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں جس جگہ کو آباد کیا تو وہ مکۃ المکرمہ ہے، تو اس لیے اس کو ام القرى کہا گیا۔ مکہ والوں کو آپ ڈرائیں، ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اس میں تمام مشرق و مغرب کے تمام لوگ آ گئے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ فوری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور قرآن کے تذکرے کے بعد، چونکہ عبادات میں سے سب سے جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، تو نماز کا ذکر فرما دیا۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا،
ممن اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال یا یہ کہے اوحی الی، وہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو۔ ومن قال، اور اسی طرح اس شخص سے بھی بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولو ترا، اور اگر تم اس وقت دیکھو، تو یعنی لو کے بعد اکثر محذوف عبارت ہوتی ہے کہ اگر تم اس وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا، اذ الظالمون، جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، فرشتے کہہ رہے ہوں گے ان لوگوں سے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون، بوجہ اس کے، اس وجہ سے کہ تم کہا کرتے تھے علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی پر، غیر الحق، ناحق باتیں، تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے، اس لیے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے؟ افترا کے معنی جھوٹ باندھنا، بہتان تراشنا، جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، او قال اوحی الی، یا اس نے کہا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اوحی مجہول کا صیغہ ہے، ولم یوحى، حالانکہ کوئی وحی نہیں کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، ومن قال، اور اسی طرح وہ شخص بھی، اسے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں، جو کہے سأنزل، سین یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے، کہ ان قریب میں بھی ایسا کر لوں گا، سأنزل، ان قریب میں بھی اتاروں گا، مثلا، اسی طرح ما انزل اللہ، جس طرح اللہ نے اتارا، ولو ترا، اور جب یعنی تم دیکھو اس وقت کو، یا بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں ولو ترا، کاش تو دیکھے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، غمرات یہ غمرتن کی جمع ہے، موت کی سختیاں جو تمام اعضاء پر چھا جائیں اسے کہا جاتا ہے غمرات، اور غمرتن اصل میں کہتے ہیں وہ کثیر پانی، زیادہ پانی جس کی تہ نظر نہ آئے، تو اسے کہتے ہیں غمرہ، تو عام طور پہ بطور تشبیہ اس سے جہالت مراد لی جاتی ہے یا غفلت مراد لی جاتی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے ظالموں کو فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، اور فرشتے باسطو ایدیہم، اصل میں باسطون ہے لیکن یہ ایدی کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے آخر سے نون گر گیا، تو باسطون سے باسطون اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ، کھولنے والے، بڑھانے والے، ہاتھوں کو پھیلانے والے، باسطو ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے اخرجو، نکالو، امر کا صیغہ جمع کا، انفسکم، اپنی جانیں، فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی جانیں نکالو، الیوم، آج کے دن، تجزون، مجہول کا صیغہ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جزا سے ہے، عذاب الہون، رسوائی کا عذاب، جو ہون کا لفظ ہے یہ ہوان سے ہے، اور ہوان دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں دو طرح سے یہ لفظ استعمال ہوا، ایک تو نرمی کے معنی میں بھی ہے، سورہ فرقان میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، تو وہاں نرمی کے معنی میں، اور دوسرا ہوان کا لفظ یہ ذلت اور رسوائی کا معنی بھی دیتا ہے، تو یہاں پہ مراد عذاب الہون، ذلت اور رسوائی کا عذاب، بما کنتم، با یعنی اس کو سببیہ کہتے ہیں، وجہ یہ ہے اس سبب سے
कुंतुम तक़ूलून अला अल्लाहि गैर अल-हक़, कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताल्लिक नाहक, यानी जो सच्ची बात नहीं थी, झूठी जो बातें वो अल्लाह के जिम्मे लगाते थे। फकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और इसलिए भी कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो निशानियां हैं उसके खिलाफ तकब्बुर का रवैया इख्तियार किया करते थे। या आयात से मुराद कुरान करीम की आयतें, कि तुम अल्लाह की जो आयतें नाजिल करदा आयात हैं तो उसके मुकाबले में तुम तकब्बुर किया करते थे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और पीछे भी ये आयत करीमा गुजरी थी तो वहां भी एक तशरीह हमने यही की थी कि वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, बुहतान तराशे। और वो बुहतान क्या हो कि वो ये कहे ऊहिया इलैया, कि मुझे नबी बनाया गया, मेरी तरफ वही की गई है, हालांकि उसकी तरफ कोई वही नहीं की। या इसी तरह जो ये कहे कि मैं भी ऐसा कलाम नाजिल कर सकता हूं जिस तरह अल्लाह ने नाजिल किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा ही में फरमा दिया था। और एक मौके पे रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों में सोने के कंगन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं परेशान हुआ तो फिर मुझे हुक्म दिया गया कि अपने हाथों को झड़कें, तो वो नीचे गिर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी जो ताबीर बयान फरमाई वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी ही में दो शख्स वो नबूवत का झूठा दावा करे, और कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठ बांधे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख्वाब का जो वाक़या था वो मैंने बयान कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया था, फरमाया इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी जिंदगी में दो लोग वो नबूवत का झूठा दावा करेंगे। तो यहाँ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शख्स के नबूवत का दावा करने की तरदीद है कि कोई भी शख्स अगर खुदा न ख्वास्ता वो नबूवत का दावा करेगा तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता कि जो अपने आप को अल्लाह का नबी जाहिर करे। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, तिरमिज़ी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, नहीं बल्कि दूसरी रिवायत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून, अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब होंगे झूठे। और एक रिवायत में सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 बड़े बड़े दजलो फरेब के माहिर मक्कार लोग वो नबूवत का दावा करेंगे। और कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक वो लोगों को ये तासुर देगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। याद रखिए अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब दज्जाल होंगे, मकरो फरेब के माहिर लोग, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया तो वो बड़ा मक्कार था, फरेबी था, जिसने अपने दाम के अंदर लोगों को उस जाल के अंदर उसने फंसाया, और आज तक उसके मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ जिस तरह जितने भी झूठे मुद्दई नबूवत हैं उनकी तरदीद है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने के लिए तैयार नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से ये किताब बना ली और दावा किया कि मुझ पे वही आ रही है, तो फरमाया वमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम तो कोई नहीं हो सकता। और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं। तो इसी तरह फरमाया वो शख्स भी बड़ा जालिम है कि जो कहे मैं इस किताब की तरह दूसरी किताब नाजिल कर लूंगा। और फिर मौत की जो सख्ती है तो उसकी तरफ इशारा किया कि काश आप वो वक्त देखें कि जब इन लोगों की रूहों को फरिश्ते कब्ज करेंगे, इनकी मौत का वक्त, और बासितु ऐदीहिम, फरिश्तों ने अपने हाथ फैलाए होंगे, यानी फरिश्ते वो इनकी रूहों को निकालने के लिए जो जहन्नम के फरिश्ते हैं
وہ ان کی روحوں کو نکالیں گے اور اس وقت وہ کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، اپنی جانوں کو نکالو، بدن کے اندر سے جو روح ہے اس کو نکالو۔ تو اس کی مختلف تشریحات علماء کرام نے کی ہے۔ ایک تشریح یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ فرشتے نکال لیں گے، لیکن جو کفار ہیں ان کی جب روح کو نکالا جائے گا بدن سے تو وہ روح وہ بدن کو ملامت کرے گی، اور اسی طرح ایک مقام سے نکال کے، ایک جوڑ سے روح کو نکال کے دوسرے جوڑ کے اندر اس کو روک دیا جائے گا، اور پھر فرشتے جو ہیں اسرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ جو باقی فرشتے ہوں گے ان کو وہ حکم دیتا ہے کہ بھی اس کو ماریں، اور پھر وہ جہنم کے گرزوں کے ساتھ اور جہنم سے لائے ہوئے سزا کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے ان کو پیٹتے ہیں اور مارتے ہیں، یہاں تک کہ پھر دوسرے مقام، تیسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گھٹنوں کے اندر، پھر وہاں سے لا کے ناف کے قریب، پھر اسی طرح سینے میں، تو اس طرح ان کی روح کو یعنی روک روک کے ان کو سزا دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے سختی کے ساتھ ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور ساتھ فرشتے وہ ان کو ڈراتے بھی ہیں، ان کو یہ بدخبری بھی سناتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم لوگوں کو جو ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے، وہ عذاب دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے، جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا، اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور تم نے چھوڑ دیا وراء ظہورکم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، ما خولناکم، جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیے تھے وہ تم سے پیچھے رہ گئے، وما نرى معکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، شفعاءکم الذین، تمہارے ان سفارشیوں کو، سفارش کرنے والوں کو، زعمتم، جن کے متعلق تم یہ خیال کیا کرتے ہیں، تمہارا یہ گمان تھا، زعم تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ ان کا تم میں ساجہ ہے، تم میں شریک ہے، لقد تقطع بینکم، البتہ منقطع ہو گیا تمہارا ان کے ساتھ جو تعلق تھا، علاقہ، وہ ختم ہو گیا، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، جو دعوے تم کیا کرتے تھے وہ دعوے تم سے جاتے رہے، وہ گم ہو گئے تم سے وہ دعوے جو دعوے تم کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، جئتم یہ جاء سے آنے کا معنی دیتا ہے، تو جئتمونا کے معنی تم ہمارے پاس آ پہنچے، آ گئے ہو تم لوگ، جئتم سارے کے سارے ہمارے پاس، فرادا فردن کی جمع، اکیلے اکیلے، کما جس طرح خلقنا ہم نے پیدا کیا تمہیں اول مرتن پہلی بار، وترکتم اور تم نے چھوڑ دیا، ما خولناکم، خولناکم کے معنی ہم نے تم کو جو عطا کیا تھا۔ تخویل کہتے ہیں یعنی کوئی ایسی چیز کسی شخص کو دینا کہ جس کی حفاظت کی ضرورت پڑے، تو اس کے لیے تخویل کا لفظ آتا ہے۔ اور پھر آگے فرمائے ورا، پیچھے کو کہتے ہیں، ظہورکم ظہر کی جمع، ظہر پیٹھ کو کہا جاتا ہے۔ وما نرى معکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے پاس، جمع متکلم کا صیغہ نرا، شفعاء شفیع کی جمع، الذین وہ شفیع، زعمتم جن کا تم خیال کیا کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء کہ وہ یعنی تم میں شریک ہیں، تمہارے ساتھ حصہ دار ہیں۔ لقد تقطع، تقطع کے معنی کٹ جانا، تفاعل سے ہے، تقطع بینکم کٹ گیا تم سے،
وضل اور گم ہو گیا، کھو گیا، ما کنتم تزعمون جو دعوے تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس بے یار و مددگار تنہا تنہا ہو کر آؤ گے، اور اس حالت میں آؤ گے کہ جس طرح ہم نے اول بار دنیا میں تم کو پیدا کیا تھا، کہ نہ بدن پہ کپڑا تھا، نہ پاؤں میں جوتا، کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں یعنی ساز و سامان دیا تھا، ما خولناکم وراء ظہورکم، جو کچھ ساز و سامان والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں جو نعمتیں عطا کی تھیں، دنیا کی مال و دولت وغیرہ سہولیات، وہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں دیا تھا، تو اس کو تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، ساتھ تم کچھ نہ لا سکے۔ مال و دولت جس کے بھروسے پہ تم دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، تو وہ سب دنیا میں رہ گئے، اور یہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں بعض لوگوں کو جو اپنے باطل معبودوں کی شفاعت کا بھروسہ تھا کہ بھئی ہمارے یہ جو معبود ہیں، ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو ہم تو تمہارے ہمراہ اس وقت تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جو دنیا میں تم جن کا خیال کیا کرتے تھے، تو ہم تو ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ آج تمہارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یعنی دنیا میں ان لوگوں نے جن چیزوں کو معبود بنائے رکھا، تو قیامت کے دن اگر وہ یعنی انسانوں میں سے تو وہ خود ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور باقی جو بت وغیرہ ہیں تو وہ یعنی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس پہ یعنی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جی دوسرے مقام پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کافروں کو اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے بتوں، سب کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو علماء نے لکھا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے یعنی ڈالا تو سب کو ایک ساتھ دوزخ میں جائے گا، لیکن قیامت کے دن ان کے خیال کے مطابق جس طرح یہ کہا کرتے کہ ہمارے سفارشی بنیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، تو فرمایا اس حوالے سے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جن کی نسبت وزعمتم انہم فیکم شرکا، ان معبودوں جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں، شرفیکم کہ وہ تمہارے معاملے میں شرکا اللہ کے ساتھ شریک ہیں، کہ تمہارا جو معاملہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا تھا تو وہی ان کے ساتھ ہوتا تھا، تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ تو اس کے بعد فرمایا لقد تقطع بینکم، یقیناً تمہارے اور ان کے آپس میں جو تعلقات تھے وہ ختم ہو گئے، قطع تعلق ہو گیا۔ آج تم ان سے بیزار اور وہ تم سے بیزار، وہ تمہاری شفاعت کیا کریں گے، وہ تو بیزار ہو چکے ہیں تم سے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ جو تمہارا دعویٰ تھا وہ تم سے یعنی گیا گزرا، وہ ختم ہو گیا تمہارا وہ دعویٰ۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا۔ یخرج الحی من المیت، وہی ہے جو بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور مخرج المیت من الحی، بے جان کو جاندار سے نکالنے والا۔ ذالکم اللہ، لوگو وہ ہے اللہ، یعنی یہی اللہ ہے جو فالق الحب والنوى اور یخرج الحی من المیت، مخرج المیت من الحی اس کی صفات ہیں۔ فأنا تؤفکون، پھر کوئی تمہیں یعنی بہکا کر کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہیں فالق الحب والنوى۔ فالق اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا فلق سے ہے، قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کے معنی یعنی پھٹ جانا، تو فالق پھاڑنے والا، فالق الحب والنوى یعنی بیج اور گٹھلی کو پھاڑ کر سبزہ نکالنے والا۔ فالق الاصباح، فالق کے معنی پھاڑنے والا، اصباح تاریکی کو پھاڑ کر صبح کرنے والا۔ دوسرے مقام پہ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں فالق الاصباح کا لفظ ہے۔
تو فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، جاندار چیزوں کو بے جان چیز سے نکال لاتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور وہی ہے بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا، ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر جو حب کا لفظ ہے، الحب دانے کو کہتے ہیں، غلہ، گندم، اناج وغیرہ، اس کی جماعت یہ حبوب، اور عام جو دوائی وغیرہ کی جو گولیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی حب یا حبہ کہتے ہیں عرب۔ النوا، یہ نبات کی جمع ہے، نبات اس کا واحد ہے، تو نبات کہتے ہیں گٹھلی کو، النوا گٹھلیاں، کھجور کی گٹھلیاں، وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت میت مردہ سے، ومخرج اور نکالنے والا ہے المیت بے جان چیزوں کو، مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، فانا تؤفکون، مجہول کا صیغہ ہے تؤفکون، تم کہاں پھیرے جاتے ہو، تم پلٹائے جاتے ہو۔ یہ لفظ افکن سے ہے، اف کے معنی کسی شے کی جو اپنی اصل رخ ہے اس سے اسے پھیر دینا، تو یہ کسی بھی چیز میں بندہ جب اصل رخ سے پھر جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے افک۔ اعتقاد میں حق سے باطل کی طرف مائل ہونا، یا قول کے اندر، عمل کے اندر سچائی سے جھوٹ کی طرف چلا جانا، تو اس کو کہا جاتا ہے افک، اور افک تہمت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انا تؤفکون، تم کہاں، یعنی اوندی طرف تمہیں کون لے کے جا رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے اس دلیل کا تذکرہ فرما دیا کہ وہی ذات ہے جو ایک دانے سے سبزے کو نکالتا ہے، یا گٹھلی سے وہ درخت کو پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ یخرج الحی من المیت، جاندار سے بے جان کو مختلف تشریحات علماء کرام نے کی ہیں۔ ایک تشریح یہ کہ یعنی جو مسلمان ہے اس کو جاندار سے تشبیہ دی گئی، اور جو کافر ہے اس کو مردہ سے، میت سے تشبیہ دی گئی، کہ مسلمان کے گھر کافر پیدا ہو جاتا ہے، اور مخرج المیت من الحی، کافر کے گھر اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان کو پیدا کر دیتے۔ یا بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر میں کوئی مشرک پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی مشرک کے گھر اللہ سبحانہ و تعالی کسی نبی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا بنی آدم کو علی طبقات شتیٰ، مختلف طبقات میں، فمنہم، ان میں سے ایک شخص وہ ہے، من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، ایک ایسا خوش قسمت بھی ہوتا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، مسلمان زندگی گزارتا ہے اور مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا بدبخت بھی ہے، یولد کافرا، کہ جو کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھی کفر پہ گزارتا ہے، وہ یموت کافرا، اور کافر ہی مرتا ہے۔ اور فرمایا ایک ایسا خوش قسمت بھی ہوتا ہے کہ یولد کافرن، جو کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے، کفر پہ زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ یموت مؤمنا، ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مسلمان ہو کے مرتا ہے۔ اور ایک ایسا بدبخت بھی ہے کہ یولد مؤمنا، مومن کے گھر پیدا ہوتا ہے، مومن زندگی گزارتا ہے، وہ یموت کافرا، لیکن آخری زندگی میں وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایک تشریح تو یہ ہے۔ دوسری تشریح وہ یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے جان چیز، جاندار سے بے جان کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے مرغی سے انڈا، اور مخرج المیت من الحی، ایک بے جان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاندار کو پیدا کر دیتا ہے، پھر انڈے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جاندار چیز ہیں، چرند پرند، ان کو نکال لاتا ہے۔ اور اسی طرح حب اور نوا، اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو جو گٹلی ہے یا دانہ ہے، بظاہر وہ ایک بے جان چیز نظر آتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ زمین کے اندر جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پودا نکال لیتے ہیں۔
سبزہ اس سے اگ جاتا ہے، اور پھر اسی سبزے کے اندر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی دانوں کو بنا دیتے ہیں۔ فالق الاصباح وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پو پٹتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ فالق الاصباح پھاڑنے والا، الاصباح تاریکی کو پھاڑ کر صبح کرنے والا۔ وجعل اور اس نے بنایا اللیل رات کو سکنن تسکین کے لیے، آرام راحت سکون سے ہے یہ لفظ، بسنے کی جگہ، کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائی اس لیے کہ وہ سکون کا ایک وقت ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک حساب کا پابند بنایا۔ حسبان شمار کو کہتے ہیں، حساب و شمار۔ ذالک تقدیر یہ اندازہ ہے، تقدیر کے معنی اندازہ یعنی مقدار مقرر کرنا۔ العزیز اس غالب ذات کی جس کا اقتدار کامل ہے، العلیم جس کا علم بھی کامل ہے۔ تو ان دلائل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن کا تذکرہ فرما دیا کہ صبح کو لانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بلا بتلاؤ مجھے، اگر میں ہمیشہ کے لیے رات ہی رات کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، ہے کوئی تمہارا دوسرا رب جو تمہیں دن لا کر دے دے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں قیامت کی صبح تک دن ہی دن کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کوئی اور تمہارا ایسا معبود ہے، رب ہے جو تمہیں وہ رات لا کے دے دے جس رات کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں بھی فرمایا جعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کی جگہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ رات یہ سکون کے لیے ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے بندہ اگر رات کو وہ نیند نہ کر سکا اور دن کو وہ سونا چاہتا ہے تو دن کو اس طرح یعنی چین سکون آرام اس کو نہیں ملتا جس طرح رات کی نیند میں ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ تمام چرند پرند وغیرہ ان سب کو بھی ان کے لیے بھی یہ رات بنا دی تاکہ رات میں وہ بھی آرام کریں، شور شرابہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج اس نے مقرر کیے حساب کے لیے۔ تو جو شمسی سال ہے یہ بھی اللہ کا ہے، جو قمری سال ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا تو قمری سال ہے، اور یعنی اسلامی سال کہہ دیتے ہیں۔ تو قمری اور شمسی دونوں اسلامی سال ہیں، دونوں اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کردہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے ہوئے ہیں، اور دونوں سے ہمارے شریعت کے جو احکامات ہیں وہ دونوں سے متعلق ہیں۔ مثلا ہمارا رمضان، ہماری عید، ہماری قربانی، ہمارا حج، ان سب کا تعلق وہ چاند کے ساتھ ہے، قمری سال کے ساتھ، اور ہمارے دن کے جو اوقات جو نمازیں ہیں ان کا تعلق وہ سورج کے ساتھ ہے۔ تو اب جو چیزیں روزانہ ہیں، جس طرح روزانہ کی 5 نمازیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کے ساتھ متعلق کر دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی سورج روزانہ طلوع اور غروب ہو رہا ہے، اور جو چیزیں مہینے میں ایک بار ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کے ساتھ لگا دیا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بھئی جو قمری سال ہے، قمری جو مہینہ ہے وہ شمسی جنوری فروری اس سے 10 دن یا 11 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا اس لیے اس کو قمری سال کے ساتھ لگا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ 35-36 سال کے بعد یہ اسلامی جو سال ہیں تو وہ چونکہ ایک زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے لوگ ایسا نہ ہو کہ ان کے 35-36 سال کے اندر ایک سال کے روزے یا قربانی یا حج وہ رہ نہ جائے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو قمری سال ہے تو اس کا حساب کتاب رکھنا یہ امت کے لیے فرض کفایہ ہے، اگر ساری امت چھوڑ دے گی تو سب گناہگار ہوں گے۔
ان میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو اس حوالے سے معلومات ہوں اور اسی کے مطابق وہ روزہ بھی رکھیں، اسی کے مطابق وہ حج بھی کریں، اسی کے مطابق وہ قربانی بھی کریں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندازے ہیں، اس کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل اور علم بھی کامل ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفع